اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انسرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرنا۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے میں مسلسل تقریباً کوئی تیسرا سال ہے جہاں پہ اس مجلس اعزاز پہ نوکری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تقریباً چہرے شناسہ ہیں، واجب الاحترام بھائی ڈاکٹر سجاد صاحب کا ہو، اور ان کی تعمیل واجب سمجھی کیونکہ وہ حق پرستوں کی سرزمین میں سجدہ عقیدت پیش کرنے گئے ہوئے ہیں۔ خالق انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو باقی بھی کافی حضرات جانے پہچانے بڑے مہربان، بڑے محسن دوست تشریف فرما ہیں۔ خالق کونین سب کی مرادیں پوری فرمائے۔ اور اس ادارے کی جو روح رواں ہیں جناب علامہ محمد شنکپور صاحب، خالق کونین ان کی شدت عطا ہو۔ اجازت ہو تو میں نوکری کا واحد بادشاہ ہے حسین، جس کے نظام کو سمجھنا شعور سے بالا ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، ہر بندے کا تائید میں بولنا ضروری نہیں، جس کی تائید ہوگی وہ بولے گا۔ انوکھا بادشاہ ہے حسین، جس کے نظام کو سمجھنا شعور انسانی سے بالا ہے۔ جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں میں آگے پڑھوں گا۔ فکرہ بڑا قیمتی پڑھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ضائع نہ ہو جائے۔ پہلا بادشاہ ہے جو دنیا میں آیا تب بھی ایک مجرم کو معافی ملی۔ آپ میں دعا کیجیے گا مولا کو آباد رکھے۔ جو دنیا میں آئے تب بھی ایک مجرم کو معافی ملی، دنیا سے گئے تو تب بھی ایک مجرم کو حر بنا کے گئے۔ یہ واحد بادشاہ ہے کائنات، جس کا نظام سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل عاجز آ جاتی ہے بادشاہ کا نظام ہے۔ تقریباً 200 سے زیادہ ملک ہے دنیا میں، ہر ملک کا الگ سے بادشاہ ہے، الگ سے فوج ہے، الگ سے پرچم۔ میں یہاں نام منوانے تو نہیں آتا، نہ ذاکرے سنانے آتا ہوں، میں یہاں سبق سنانے آتا ہوں، بزرگوں سے دعائیں لینے آتا ہوں۔ مولا کی قسم جب بھی مجلس پر یہ دارت نازل حسین مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ خالق کونین آپ سب کو سلامت رکھے۔ فکر بڑا قیمتی آج کر 200 سے زیادہ ملک ہے دنیا میں، ہر ملک کا الگ بادشاہ ہے، الگ فوج ہے، الگ اس کا پرچم۔ جتنا طاقتور ملک ہو،
جتنی اس کی فوج ہو، جتنا اس کا خزانہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے۔ پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے۔ حسین آپ کو عزت عطا فرمائے، تم جیو۔ مگر خیرات وہی بانٹنی ہے جو بڑے درباروں سے ملی، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگا۔ کائنات میں ایسا کوئی بادشاہ نہیں جس کے دشمن پہ ہر بندہ لعنت کرتا۔ تھکے ہوئے بندے سے رابطہ نہیں، جو بیدار بیٹھا میں اس سے بات کرنی۔ میں چیلنج کر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں، کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس کے دشمن پہ ہر انسان لعنت کرتا۔ پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کے دشمن پہ ہر وہ انسان لعنت واجب سمجھتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا، پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کے بارے میں ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ حسین صرف ہمارا ہے۔ پریشان بھی ہو جو تو حق یہی ہے، ہم شیعہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ حسین صرف ہمارا ہے۔ حسین سب کا ہے۔ مجلس ہو رہی ہے، کوئی یہاں سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی دور سے آیا ہوگا، کوئی پاس سے آیا ہوگا۔ کوئی بینر ایسا نہیں، کوئی بندہ ہم نے باہر ایسا کھڑا نہیں کیا جو یہ پوچھے کہ بھائی تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، فکرہ ذہن رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین سب کا ہے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم صرف حسین کے ہیں۔ مولا آپ کا آباد رکھے، مولا آپ اس کے آسان ہو۔ حسین سب کا ہے۔ حسین سب کا ہے۔ آپ سے دعائیں مل جائے تو اور کیا چاہیے تھا؟ مولا آپ کو صحت۔ حسین سب کا ہے۔ ہم صرف مولا تیری زندگی میں، ہم صرف حسین کے۔ حسین معجزہ ہے، حسین خدا کے نور کی حفاظت کا ضامن ہے۔ جملہ میں نے صحیح پڑھا نہیں کہ آپ نے صحیح سمجھا ہے۔ نور الہی کی حفاظت اور 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کا تنہا محافظ ہے حسین۔ یہ آج جو گلی گلی میں حسین حسین ہو رہا ہے، پیچھے راز کیا ہے؟ کوئی بھی امتحان ہو، ہر امتحان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ ماشاءاللہ مدرسے کے طالب علم تشریف فرما ہے، امتحان دیتے ہیں، نتیجہ ملتا ہے۔ سب سے مشکل، سب سے اہم، سب سے کڑا، سب سے بڑا امتحان کائنات میں حسین ہے۔ تفصیلات کا بات ہوتا تو میں اس کی تفصیل میں پڑھ دوں۔ سب سے اہم امتحان کائنات میں بادشاہ حسین ہے۔ آخر عادل کائنات نے کوئی نتیجہ تو دیا ہوگا، دیا ہوگا۔ دوپہر کا امتحان تھا حسین کا،
10,000 पैगंबरों ने फिक्रा कहा, बारिल्लाह बस कर। फज़ाइल पढ़ लो यार। पहला बादशाह है हुसैन, जिसके इम्तिहान का रंग ही ऐसा था कि उस अल्लाह को कहना पड़ा बस कर। अब उसने कोई नतीजा तो दिया होगा, नतीजा सुनिए, देर बोले तो बोलिएगा। उस अल्लाह को भी कहना पड़ा जो तूने कर दिया वो कोई ना कर सकता था, ना किसी ने किया। मैं हूं आदिल कायनात, नतीजा दे रहा हूं, लेकिन क्या दूं तुझे? रिसालत तेरे नाना के पास, विलायत तेरे घर में, इस्मत तेरी मां का हिस्सा। जो तूने कर दिया, जा, मैं अल्लाह वादा करके कह रहा हूं, आज के बाद खुदाई मेरी, कब्जा तेरा। ऐसे बोला करे, अच्छे लगते हैं आप। आज के बाद खुदाई मेरी होगी, कब्जा खुदा। हो सकता है कोई परेशान हो गया हो। 4 अनासर से मिलकर पूरी कायनात बनी, मिट्टी, पानी, हवा हो रहा। गौर करके देखो, कहा नहीं है हुसैन। मिट्टी पे मजलिस, हवा में लोहे, पानी की सबीले, आग पे मातम। ये है हुसैन का मौसम। पूरी कायनात तसल्लुत है मेरे बादशाह हुसैन। हवा में लोहे कूद रहे, पानी की सबीले, आग पर भी बादशाह का मातम हो रहा। अनोखा तरीन बादशाह। एक फिक्रा पढ़ता हूं बादशाह के खुतबे का, मेरे जिम्मे कुछ लगाया गया था, वो पढ़ना था मुझे, पढ़ते पढ़ते याद ही रहा, वो भी पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। बिस्मिल्लाह। फिक्रा सुनिएगा, बादशाह के खुतबे का, शायद बच्चे बच्चे को याद हो, लेकिन मैं जब पढ़ता हूं मेरा दिल पता नहीं कितना मसरूर हो जाता है और मामूर हो जाता है मोहब्बत से। नाज किया करो ऐसे बादशाहों के आप नौकर। 9 लाख के लश्कर को देख के बादशाह ने फरमाया, मुझे मालूम है तुम दौलत के लालच में हो, हालांकि मैं तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारे तवक्को से ज्यादा तुम्हें अता कर सकता हूं। फिर सुनिएगा, मुझे मालूम है तुम दौलत के लालच में हो, हालांकि मैं तुम्हारे एक सवाल पर तुम्हारी तवक्को से ज्यादा तुम्हें अता कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम नस्लन भिखारी हो। और आपके घरों में रहमत नाज़िल फरमाए, मगर मुझे मालूम है तुम नस्लन जिंदगी हो। इमाम शाह जवाब है, तुम नस्लन भिखारी। देखिए 9 लाख का लश्कर था। चले मैं साल की बात पढ़ता हूं, 80,000, 3 लाख, 3.5 लाख, 9 लाख, जितने भी थे मुकाबले में 72 थे। ऐसे नहीं थे, लेकिन 72 ने जो कर दिया, शिकस्त खा गए, 72 जिंदा। मुझे नहीं मालूम कि कौन कितना बोलेगा, फिक्रा वो है कल तक बोलो फिर भी दाद कम हो। पहला बादशाह है हुसैन, जिसकी पूरी फौज में कोई एक भी रजी अल्लाह नहीं।
غلام ہے مجھے اب ایک شعر پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ سمجھ جائیں. حسین کی سخاوت کا انداز سب سے جدا ہے. سب سے بادشاہوں کا انداز ہوتا ہے جواہرات دے دیے, دولت دے دی, ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہیرے جواہرات سے مالا مال کر دیا. ایسا میں بادشاہ کی سخاوت شعر میں پڑھ رہا ہوں. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. پھر میں بولنا عبادت ہے, جو نہ بولنا چاہے اس کی مرضی. در حسین کا مجھے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی والے نے بڑی داد دی اگلے شعر پر. انہوں نے کہا یہ موضوع اس انداز سے پہلی مرتبہ تمہیں استعمال کیا. آج اچھا شعر سنیے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. کیا کہنے آپ کی سماعت عورت مجھے آباد رکھے. آمد مجھے رکھا در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں. مر جانا زندگی فنا ہے, لکھتا وہی ہوں جس کا دل اجازت دیتا ہے. کوئی داد دے نہ دے اس سے کوئی پرواہ نہیں. شعر پڑھنا ہے پھر آپ کے چہرے پڑھیں. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو حر تھا. آپ نے حق ادا کر کے مولا کی قسم دل بڑا ہو. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو حر تھا. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. چراغ ماتم شبیر میرے سینے پر, اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں. جو ماتمی ہے وہ لازمی بولے مولا بسم اللہ کی بولا آپ جیے پوری طاقت سے بولیے گا. شعر نہ پڑھ, قد چھوٹا ہے مجھے شعر پڑھا. مر بھی گیا تو ہو سکتا میری پہچان کے لیے کافی ہے. سید دعا کرنی ہے, آپ کا بھتیجا ہوں, بیٹا ہوں, میں پورے معیار پر پڑھ سکوں جس معیار پہ آپ پہنچے ہوئے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں, کبھی جو حر تھا. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام. مر جانا ہے پھر کہہ رہا ہوں زندگی فنا. آپ کی داد تھوڑی ہوئی تو دکھ لے کے جاؤ. فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام. چراغ ماتم شبیر اپنے سینے پر, اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں. شعر سنیے گا. سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا, خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں. کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. امام زمانہ آپ کو اپنی رحمت و سلام. اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں. سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا, خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں. کبھی جو حر تھا علیہ
السلام ہے کہ نہیں؟ یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ بڑے اعتراضات سننے کے بعد بادشاہوں سے خیرات مانگی، 2 مصرے عطا ہوئے، زبانیں بند کر دی میں نے اعتراض کرنے والوں کو۔ عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام ہے کہ نہیں؟ عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام ہے کہ نہیں؟ بس ایک حکم ہے، اس کی تعمیل کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اسی سال بادشاہوں نے خیرات دی تو چند مصرے عطا کر دی انہوں نے۔ میں نے رجز لکھا شہزادہ علی اکبر کا، جتنی ماشاءاللہ ہوئی ہے پڑھنا پڑے۔ رجز ہے 18 سال کے حسین کے بیٹے کا، میدان کربلا۔ قلب چھوٹا ہے، خیرات بڑی ہے جو میں پیش کرنے لگا۔ پہلے فکرے پہ اندازہ ہو جائے گا کون کتنا بیدار ہے۔ تفصیلات کا وقت نہیں۔ 9 لاکھ کے لشکر کو شہزادے نے دیکھا اور پہلا فکرہ فرمایا، تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ کیونکہ تعارف کے لیے کم از کم 3 نسلوں کا بتانا لازمی ہوتا ہے۔ میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، ممبر بڑا عظیم ہے، تہذیب کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی میں ہی بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم تعداد میں زیادہ ہو تو اب تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ کبریائی کا مظہر سمجھ میں آئے گا، اسی لیے امتداد دیتی ہے۔ اللہ آپ کا آواز رکھے جی، راضی مولک شیر سنیے گا، اس نے سنیے گا، لفظ سنیے گا، اس قابل ہو تو نوازو۔ اللہ کی کبھی داد دی نہیں، ایسا مزاج نہیں۔ اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ عکس بہتر ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو۔ میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں، جان لو۔ شہزادے نے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ شکست و زوال 18واں برس ہوں، مجھے یاد ہو گیا سب میں نے پڑھ لیا۔ 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ میں میدان میں آیا ہوں تو میں اب ایسے نہیں جاؤں گا۔ کسی ملعون نے پوچھے تو پھر کیسے جائیں گے؟ شہزادے نے فرمایا خیبر شکن کی جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، تو تھکے اس کی میری ذمہ داری نہیں، جو بیدار بیٹھا ہے وہ سن۔ تو پھر کیسے جائیں گے؟ خیبر سے ایک مصرع پڑھ رہا ہوں جو ادب نواز لوگ بیٹھے ہوگا سنیے گا۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو میں حیدر دکھاؤں گا، کچھ اس طرح میں دیکھ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔
ترکیب استعمال کی ہے شاعری میں. پہلی بات اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. نماز دیکھ تو مجھے بڑے اطمینان قلب نصیب ہوگا. خیبر شکر کے جنگ میں جوہر دکھاؤ, میدان زور بازو میں حیدر دکھاؤ, کچھ اس طرح میں تیز کے جوہر دکھاؤں, اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا, ایک بار میں ہی خود و زرا کاٹ دوں گا میں. نوکری ہوگی فون رکھنا, اس لیے اس نے سمجھ لیا سلا کے دیا. ایک بار میں ہی خود و زرا, کافیہ دیکھی گا بھائی, کافیہ دیکھی. ایک بار میں ہی خود و زرا کاٹ دوں گا میں, گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہمارے تلوار چلے. پوری پڑھائی بھول جائے گا, فکر نہ بھولے گا پڑھنا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار اٹھے. کبھی تو گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچا کرو کہ 25 سال کی تلوار کیوں نہیں اٹھائے. یہ ہاشمی تلواریں ہیں, ان کے مقابلے کا بہادر ہونا ضروری تھا. 25 سال علی کو کوئی بہادر ہی نہیں ملا. ہر لفظ دان کے نہیں پڑھا جاتا, کچھ پیغام سمجھ کے پڑھا جاتا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے لڑا جائے, لیکن مجھے وقت کے امام نے حکم دیا ہے کہ اکبر جاؤ لڑو, کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. شکر ہے الحمدللہ کہ آپ پہنچ گئے. مولا میں راضی ہوں, مولا کی راضی ہوں. امام حسین آپ سے مجھے میرے وقت کے امام کا حکم ہے, اکبر جاؤ اور لڑو, کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا. ورنہ تم سے لڑنے کی ضرورت نہیں. کسی نے کہا کہ لڑے بغیر بھی جیتے جا سکتے ہیں میدان. شہزادہ نے فرمایا تم ہمارے اختیارات نہیں جانتے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو. شاید آپ تھک گئے یا میں جلدی پڑھ گئے. کسی نے کہا کہ جی لڑے بغیر بھی, تلوار چلائے بغیر بھی میدان جیتے جا سکتے. پڑھ ان کے لیے رام جو توجہ میں بیٹھے ہوئے. شہزادے نے فرمایا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو. اللہ کرے آپ سمجھ جائے. میرا قد چھوٹا ہے, مسئلہ میں بڑا آپ کے حوالے میں کرتا ہوں. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں, مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. دکھ لگتا ہے اگر کوئی بے نیازی کرے, وہ ذاکر کے ساتھ نہیں ذکر کے ساتھ ہوتی. اگلے مصرے میں سوچو, ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں, مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر اپنی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی کاٹ دوں. زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں, مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر اپنی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. لیکن ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟
جی چاہتا ہے سنگ کے ستم دھار سے کٹے. میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں مولا کے ساتھ. اتنا بول رہے ہیں نا جی میری بڑی عزت کی بات. جی چاہتا ہے سنگ کے ستم دھار سے کٹے. سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. تلوار سے کٹے. منبر ہے اور اس کو میرا ہاتھ ہے. 2 اربوں کے درمیان میں پوری زندگی شکریہ ادا کروں. شکریہ کا میں مثل بڑے بادشاہ نے عطا. 9 رات کو 18 سال کے ہم شکل پیغمبر نے وارننگ دی. بظاہر کو میں پڑھ گیا مولوی صاحب. 9 رات کو تنہا شہزادے نے وارن کیا. وارننگ دی. وارننگ وہ دیتا ہے بھائی جو طاقت میں کہیں زیادہ. وارننگ سنیے گا, دعا کر دیجئے گا. گھر میں بھی مثل یاد ہے تو داد آپ لازمی دی. شہزادے نے 9 رات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. پنجتن کی غیرت کی سرخی شہزادے کے چہرے پہ آئی. لہجے میں جلال بھر گیا. شہزادے نے وارن کیا. فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. منت دی التجا نہیں, صرف اور صرف ذکر کی خاطر میں آپ سے ایک التماس کر رہا ہوں. لفظ اس قابل کو نوازی کا ورنہ چھپ رہی. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. پھر پڑھو مصرع ظاہر نہ ہو. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. چہرے کروں گا میں خدا کا واسطہ. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. میں دیکھنا چاہتا ہوں ہو عزادار اور اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے. ممکن نہیں مصرع ایسا پڑھا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. امی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے بار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے میں شاگرد ہوں حضرت عباس کا. اگر میں لڑنے پہ تل گیا تو تم جانتے نہیں کہ ہوگا کیا. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. عباس کا شاگرد. اگر میں لڑنے پہ تل گیا تو تم جانتے نہیں کہ ہوگا. جو
لیکن لڑنے کی اجازت نہ ملی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جتنے ظلم علی کے علی بیٹے نے اپنی زندگی میں دیکھے، یہ عباس کا حوصلہ تھا، یہ عباس کی جرت تھی. کوئی اور ہوتا تو مر گیا ہوتا. علی کو ضرب لگی، عباس نے تلوار مانگی. بادشاہ نے فرمایا تو نے میرے قاتل کو شربت پلانا ہے. اسے مجلس کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں روحانی مجلس. جب اول سے آخر رونے کی آوازیں بلند ہو، ڈھائی سفر ہے نا آج. آج بی بی زینب کے جوان بیٹے کا جنازہ ہے. وہ عزادار شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو، اس جنازے میں نہ روئے ممکن تو نہیں ہے. تاریخ آدم و عالم کا پہلا جنازہ ہے جو 2 بار اٹھا. یہ مضمون نہیں پڑھوں گا، 2-4 فکریں آپ تیار ہیں، آپ کا ذہان تیار ہے، ماتمداری ہونی ہے، تابوت کی شبیہ برآمد ہونی ہے. جب برآمد کی ہو تو خود دیکھ لیجئے گا. پہلا جنازہ ہے جو 2 بار اٹھا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رونے کے لیے نہیں، رلانے کے لیے نہیں، صرف دنیا کو سمجھانے کے لیے پیغام دے رہا ہوں. کیا یہی عدل رسالت ہو؟ کیا مانگا تھا 23 سال کی تبلیغ کا حصہ؟ محمد مصطفیٰ نے یہی کہا تھا نا، میری بیٹی سے اور اس کی اولاد سے محبت کرنا. یہی حق تھا محبت کا. 3 گھنٹے 58 منٹ بطول حق مانگتی رہی. علی کو سجدے میں قتل کر دیا گیا. عابد بھائی کبھی کبھی کلیجہ پھٹتا ہے پڑھتے ہوئے. اتنی جلدی امت نے آنکھیں پھیر لی. رسول کا کفن میں بھی میلا نہیں ہوا تھا. بہت روتا ہوں اس فکرے پہ، رو لیجئے گا. اگر دل آپ کو اجازت دے تو چیخے مار کے رو سکتے ہیں فکرے سے. کائنات کا بادشاہ میرا مرشد علی گھر آیا، بی بی فاطمہ الزہرا احترام میں اٹھی، آنکھوں میں آنسو تھے بی بی کی. فرمایا میری زندگی میں کیوں رو رہی؟ کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. ٹوٹ کے رویا زمانے کا بہادر علی، اتنا رویا ریز دی گئی آنسوؤں میں. طلب کے فرمایا زہرا یہ ارمان نہیں کہ سلام نہیں کرتے، دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. اتنی جلدی امت نے آنکھیں پھیر لی، اتنی جلدی اجڑ گئے سادات. بس آواز بلند ہو گئی، ماتم کی بھی، رونے کی بھی، گریے کی بھی
ہو گئی. مولا رحمت نازل فرمائے باغیان کے گھروں پر اور آپ کے گھروں پر. کبھی کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. 28 صفر کو زہرا کے بیٹے کے جنازے میں رونے والوں، مولا تمہیں اپنے غموں میں نہ رلائے. دو ہی تو بیٹے ہیں کہ زہرا کے. کیا سلوک کیا ان مرد نے؟ ایک کے جنازے میں تیر مارے، دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا. جنازے میں پیر تھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے تھے، یہ میرا امیر بیٹا ہے. اچھے لگتے ہیں نوجوان بات کرتے ہو، ماں باپ کا نصیب ہو ایسی اولاد نے. کیا فرمایا کرتے تھے پاک رسول؟ حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا. یہی فرق ہے امیر اور غریب کا. امیر کے جنازے میں تیر تھے، غریب کا جنازہ تیروں پہ تھا. آپ بھائی دعا کیجئے گا. میں تھوڑا سا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں. بڑی قبولیت ہے عزاداری کی. جھولیاں پھیلا کے فکر سنیے گا. قبولیت کا کوئی بھی نہ ہو سکتا. میں خود بھی سیغت وزدار ہوں، معتوبی ہوں بادشاہوں کا. دل دکھتا ہے فکریں پڑھتے ہوئے. امیر کے جنازے میں تیر، یعنی جو امیر ہو اس کے جنازے میں تیر ہوتے. جو 53 منٹ تک صرف تیروں پہ رہے وہ غریب ہوتا ہے. چار فکریں پڑھنا چاہتا ہوں، زیادہ طویل نہیں پڑھتا. زہر دیا گیا، نفیس ترین امام. میں نے خود پڑھا ہے، کبھی سواری کبھی چاروں نکالا تھا. اتنا حلیم الطبع انسان تھا امام کا مولا حسن. مولا مجھے ہمت دے میں صحیح پڑھ سکوں، حق بتا سکوں. زہر کون سا دیا گیا؟ بچے بچے کو نام یاد ہوگا. زہر ہلاخر. فرعون شام نے روم سے منگوایا تھا. پانچ فکرہ جس نے زہر بھیجا عابد شاہ جی، اس نے ساتھ تحریر لکھ کے بھیجی. یہ زہر کسی انسان کو نہ دیجیے گا، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے. اب تو نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. اس کا آنسو اب بھی نہیں آیا، پتہ نہیں وہ دھیان رکھا. مولوی صاحب اس سے بڑی توفیق کوئی نہیں. بہت ایسی نہیں کرے گا. وقت بلد ہو میرے امام زمان مستقل تھے. یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ زہر پتھر توڑنے کے لیے ہے. دلیل کیوں اس بات کی؟ جب ملعونہ نے اللہ اس کا نام کرے جو دفے اس نے شربت میں ملا کے زہر دیا. روزہ دار امام نے ایک گھونٹ بھرا، شربت واپس کیا. ملعونہ کہتے تھوڑا اور پینے میں راحت ہے. فرمایا تیرا مقصد پورا ہو جائے گا. امام نے امامت والی نگاہوں سے اس کو دیکھا. نگاہوں میں امام کے جلال آیا. فرمایا سوچا ہوتا میرا قاسم صرف 3 سال کا ہے، اس کی یتیمی کی عمر نہیں ہے. یہ لرز گئی، کانپنے لگی. اس کے ہاتھ سے جام گر کے فرش پہ گرا. زہر کا فرش پہ آنا تھا جب مٹی سے دھواں نکلنے لگا. جس
जहर ने मट्टी में आग लगा दी, उसने इमाम के जिगर का क्या हाल किया होगा। वसीयत आपकी है, लोगों का ध्यान होगा आपकी औलादों के नसीब बना कितना शदीद जहर था। इमाम उठे, नाना की कब्र पे आए, दो नमाजें आने भाई की तस्दीक करना यार, दो नमाजें इमाम हसन मुश्तबा ने जिंदगी में बहुत मुश्किल से पढ़वाए। दो नमाजें, एक 40 हिजरी में 19 रमजान की, इसे कहते हैं इमाम बाप जख्मी था, तड़प रहा था, बेटा नमाज पढ़ा रहा था। दूसरी नमाज है 27 सफर की मगरिब की नमाज, जो बादशाह ने रोज़ा रसूल पे पढ़वाई। पढ़ दूं, जिगर चलता था, जहर असर करता था। इमाम नमाज पढ़वा रहे थे, नमाज तमाम हुई, बनी हाशिम चले गए, इमाम बैठ गए कब्र मुस्तफा पे। बारिश कुरान में कुरान खोला, तिलावत कुरान शुरू की। अचानक मुंह से थोड़ा सा खून आया, मैंने पढ़ लिया जो मसैल मैंने पढ़ना था। कुरान बंद करके ना कब्र मुस्तफा से निपट गए। नाना जहर पहले के मिले हैं, जो आज मिला है लगता है कि बचता नहीं। अगर कल आओ तो कब्र की जगह देगा। नाना मेरी जिंदगी की आखिरी तिलावत कबूल करना, तब तक मुकद्दर वाला दिन कब्र में कुरान पढ़ेगा। मुझे लगता है मेरी आखिरी रात है, मेरे बच्चे यतीम होने वाले हैं। कब्र मुस्तफा से आवाज आई, हसन हसन, ये उम्मत बड़ी बेहया है, इन्होंने तेरी मां को हक नहीं दिया। बेटा मुझे हक में दे तो मैं इनकार नहीं करता। अल्लाह आपको जिंदगी दे। नाना की कब्र का सलाम किया, मां की कब्र पे हंसा है। कैसे करूं मैं नसीहत हूं, कैसे बच्चा मां से लिपट नहीं जाता, अपना सीना ताबीज़ कब्र पर रखे। लरज गई बतूल की कब्र। हसन का कल से इंतजार में थी, बेटा अम्मा मुझे जहर मिल गया है। हसन कहां से आ रहा है? नाना से मिल गया, नाना से पूछने गया था कब्र की जगह देगा। बतूल की कब्र हिल गई, ऊंचा आवाज में बैन आया कब्र से, वहां न जाना, उम्मत बड़ी जालिम है, बहनों के बाल न खुलवा, मैं मां हूं, मेरे पास चले आना। बस आप तैयार हो गए, मैं दो जुमले पढ़ता हूं। शायद तफसीलात नहीं पढ़ता, वक्त नहीं है, काफी वक्त हो गया है। घर पे आए, बिस्तर बीमार बनाया, इमाम लेके से जहर में गया हो तो दो काम बार बार करता है, या बार बार पानी मांगता है, या तड़पता है। विदाई करवर बदलते थे कभी बार, क्योंकि छोटी औलाद में माफी हो फिक्रा पड़ो। अचानक इमाम वक्त की आवाज आई, परवा मेरा कासिम कहाँ है?
جگر کو آگ لگا دی ہے. ٹھنڈک ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کو میرے سینے میں سنا. سنو گے ایمان والو, ماں نے سوئے ہوئے 3 سال کے بیٹے کو ایمان کے سینے میں سلایا. امیر کا امیر بیٹا تڑپ گیا. اماں اتنی گرم جگہ پہ سلا دیا. آواز گرم جگہ نہیں ہے, باپ کا سینہ ہے آج کی کسی رات. سوچ رہے ہو کون سا پہلو کرو کون سا چھوڑو. ہے باپ کا سینہ ہے آج کی رات. امام نے تکیے لکھے, صرف 2 منٹ مجھے دیکھیے گا جو بے تحاشا ہونا چاہتے ہیں. تکیے کی ٹیک لگائے. آدھی رات گزر گئی تھی. میں اپنی ماں پہلے سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا غلط ہونا ہے. امام نے فرمایا کوئی ہو جو میری بہنوں کو بتائے. کوئی ہو جو میری بہن تک اطلاع دے. میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے. میں سیدوں سے غیر سیدوں سے منت کر رہا ہوں, دل میں دعا کرنا. بہن جتنی بھی غریب کیوں نہ ہو, پردیس میں یا نیند سے اٹھ کے بھائی کے قتل کی اطلاع نہ سنے. مر جاتی ہے بہن جب پتہ چل جائے کہ میرا بھائی قتل ہو گیا ہے. فکر وہ 12 دن میں مہر لگی ہے آل محمد کے مسائل کی. بیوی فرماتے ہیں ہو جاتی ہوں اطلاع دے آتی. آپ نے نہیں فرما آپ یہی رکے. مجھے پتہ ہے یہ جائے کون سا ہے. میں ایمان بات کو جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے باہر آئیں گے. میرا 3 سال کا بیٹا سنبھال نہیں سکے گا تو مولا کون جائے گا؟ کہاں میرا قاسم جائے گا پتھیوں کو بتانے. آپ جس کی مرضی جیسے برتن کرے. آواز بولا 3 سال کا بچہ اپنی یتیمی کی خبر کیسے دے گا؟ آپ فرمائے 1 گھنٹے کے لیے میرا بیٹا میرے سامنے گا. تیری مرضی ہے. آواز قاسم بیٹا جی بابا آواز میرا حکم ہے. آستی نے الٹ دے. قاسم نے آستی نے الٹی. کہا گریبان کھول. قاسم نے گریبان کھولا. امام نے بکری اٹھائی بیٹے کے بالوں میں لے آئی. بابا ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کہا زینب کو پوچھنا نہ پڑے. تیری حالت دیکھ کے سمجھ جائے کہ حسن کے طرف خیریت. بسم اللہ. ابھی جلدی نہ کیجئے لوگ سنے کہ 2 جملے پڑھنے جنازے کے. اس کے بعد جنازہ آئے گا. چھوڑیے سارے مضمون. بہنیں پہنچ گئے, بھائی پہنچ گئے. استاد سے دعا کر مجھے بہت آ جنازے پڑھ گئے. بھائی پہنچ گئے, بہنیں پہنچ گئی, بھتیجے پہنچ گئے. جس کی موت سے پہلے اس کے ارد گرد رشتہ دار ہو اسے امیر